نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے گئے اور اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرا حیض کا ٹائم آنے والا ہے، یعنی کہ پیریڈ کا ٹائم آنے والا ہے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا پیریڈ آ چکا ہے، تب وہ نماز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ پیریڈ کی حالت میں ہم کون کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں، تو ساری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا مکمل دیکھ لیجئے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ایسے وقت میں ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا، یا شاید آپ کو شک تھا کہ میرا ٹائم آنے والا ہے، پیریڈ ہونے والا ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، نماز کے دوران وہ پیریڈ آ گیا تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نماز مکمل کر لی، اس کے بعد دعا سے پہلے پیریڈ آئے، یعنی کہ ابھی آپ نے سلام پھیرا اور دعا آپ مانگنے والے تھے کہ دیکھا آپ نے کہ پیریڈ آ گیا، تو ایسے صورت میں آپ کی وہ نماز ہو گئی، کیونکہ نماز کے بعد پیریڈ آیا ہے تو ناپاک تو اب بعد میں ہوئے نا، اس لیے وہ نماز آپ کی ہو گئی۔ اگر نماز کے بیچ میں اگر پیریڈ آیا ہے تو پھر وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھے سے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو دیکھیے، پیریڈ کی حالت میں یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے سلام پھرنے کے بعد جو دعا مانگنے والے تھے، کرنے والے تھے، وہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنا آپ کو خیال رہے کہ قرآن کی آیت آپ کو نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک نا۔ اس کے علاوہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں نماز کو بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھاتے ہیں، نہیں چھوتے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں کہ ناپاک ہے، تو آپ جہاں نماز کو بھی چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ پیریڈ والی عورتوں کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ یہ جو رواج ہے نا، غیر مسلموں میں رواج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم مسلمانوں میں رواج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان تمام چیزوں کے لیے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن کاموں کے لیے شریعت نے منع کیا ہے اس کام کو آپ انجام دیجئے، اس پر عمل کیجئے، جیسے قرآن پاک کو چھونا، اسے پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ ہے تو ہم بستری کرنا، اس کے لیے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ باقی اب درود، کلمہ اور کھانا بنانا، پانی کسی کو پلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔